اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ملک کریں گے، جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں 66 نمبر سورہ کی تھی۔ یہ اس سے بالکل اگلی سورہ 67 نمبر سورہ ہے، اور یہ اب مکی سورہ ہے۔ 30 آیات ہیں اس کی، جو کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، کوئی بڑی نہیں ہے، اتنی بڑی سورہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ اور یہ اب کیونکہ مکی سورہ ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس میں انداز بیاں جو ہے وہ تھوڑا چینج ہوگا۔ اس میں شروع سے ہی کیا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ تک پوری کی پوری سورہ آلموسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے کہ قرآن پاک کا مین پیغام، جو کہ یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے۔ یہ ایگزیکٹلی سورہ ملک ہے۔ بادشاہی کس کی ہے، ملکیت کس کی ہے؟ تو اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے تخلیق کیا ہے، کریٹر ہے وہ، اور وہی اس کا مالک بھی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، چلا بھی وہی رہا ہے، حکم بھی اس کا چلتا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو توحید کا دوسری چیز یہ کہ اس دنیا میں ہم نے اس کے حکم کے، اور جو اس نے اپنے پیغمبر ہماری اصلاح کے لیے بھیجے، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اچھی زندگی گزارنی ہے۔ اور کیونکہ اس سب کا ہم نے جواب دینا ہے، ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس نے اس دن کو ہمارے کیے ہوئے ہر چیز کا ہم سے پوچھنا ہے، ہمارے سامنے اس نے ایک ایک چیز واضح کر دینی ہے، وہ ہر ایک ایک چیز جانتا ہے۔ یہ مین پیغام ہے قرآن پاک کا، پورے کا پورا قرآن پاک اس مین پیغام کی ڈیٹیلز بیان کرتا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف سورہ میں، مختلف پچھلی نبیوں کے واقعات، پچھلے رسولوں کے واقعات، پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا، اور انہوں نے کون کون سی غلطیاں کی جن کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی، ان پہ عذاب آئے۔ تم لوگ وہ اس لیے سناتا ہے تاکہ تم لوگ وہ غلطیاں نہ کرنا۔ تو اور اسی بات کو، یہی جو مین پیغام ہے، اس کو ہی مختلف پہلوؤں سے بار بار سمجھایا جا رہا ہے، بار بار رپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک یہ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں، کسی اور آیت کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، کہ ہم یہ دیکھو ہم کیسے تمہیں حقیقت کو یا حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کر سکو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو یہ ایگزیکٹلی قرآن پاک میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہی بات ہے، وہی مین ٹاپک ہے جو ہم مختلف سورہ میں، بلکہ اب تو لگاتار سورہ ہیں، ان میں بار بار وہی بات پڑھ رہے ہیں۔ تو اس تو پوری سورہ میں 30 آیات ہیں، پوری کی پوری سورہ آلموسٹ اسی ٹاپک میں ہے۔ بیچ میں تھوڑی بہت ڈیٹیلز آتی ہیں، لیکن اسی بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑی بہت ادھر ادھر کی ڈیٹیل آتی ہیں، لیکن مین یہی پیغام جو ہے، یا مین یہی ٹاپک ڈسکس ہوا ہے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1۔ بہت برکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر یہ پہلی آیت ہی دیکھیں، اسی سے ہی سورہ کا نام بھی لیا گیا ہے، سورہ الملک۔ تو اوپر آپ اگر پڑھیں تو ایگزیکٹلی کہا گیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بیدہ، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ہوا وہ، علا پر، کل ہر، شعین شے، قدیر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ آپ خود ساتھ میں صرف پہلے بھی بہت، اب جیسے اس کی 30 آیات ہیں، تو ساروں کو ساتھ میں عربی بھی پڑھی جائے تو بہت لمبی، آلریڈی 20 25 30 منٹ تک چلی جاتی ہے ویڈیو۔ تو آپ نے ضرور عربی کو ساتھ
پڑھ کے عربی بھی پڑھنی ہے ساتھ میں، لیکن ترجمے پہ غور و فکر کر کے، وہ ہماری اپنی زبان ہے جس میں ہم سوچ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، تو اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ آیت نمبر 2، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے ہی ہمارا ٹاپک، بلکہ پہلی آیت سے ہی سٹارٹ ہو گیا کہ مین ٹاپک تو یہی ہے، لیکن اگر آخرت کی بات کی جائے تو یہاں سے سٹارٹ ہو گیا کہ اس نے موت اور حیات کو، اور یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ یہ بھی کبھی کوئی ٹاپک ملا تو ہماری کتنی زندگیاں ہیں اور کتنی موتیں ہیں، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ 3 زندگیاں ہیں اور 2 موتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ موت ایک سارٹ آف ایک ہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں ایک موت جس کو نیند یا سلا دینا کہا گیا ہے، وہ ہماری ایک پہلے بھی زندگی تھی عالم ارواح میں، جس میں ہم سے کچھ وعدے لیے گئے تھے۔ تو الستو بربکم، وہ والا وعدہ جو اللہ پاک نے لیا کہ تمہارا رب کون ہے، عہد الست جس کو کہتے ہیں، مینز وہ وعدہ ہی، عہد عربی میں وعدے کو ہی کہتے ہیں، تو اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری، کبھی اس پہ ہوا تو ڈیٹیل سے۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ زندگی جو یہاں پہ اس جسم کے ساتھ زندگی دی گئی ہے، یہ ہے ہماری زندگی۔ پھر ہمیں اس کے بعد ایک موت آنی ہے، اس موت کے بعد پھر ہمیں اٹھایا جانا ہے، دوبارہ زندگی ملنی ہے، اور وہ پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، انشاءاللہ کریں گے، لیکن اللہ پاک یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، یہ آزمانے کے لیے تمہیں موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہیں آزمائے، یہاں اس دنیا میں جو موقع دیا گیا یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے اچھے کام کون۔ یہاں فلسفہ بیان کر دیا ہے کہ اصل میں تمہارا یہ ٹیسٹ ہے، زندگی کا پرپس کیا کہتے ہیں نا۔ اب یہ فلسفیانہ بھی بحث ہے، نہیں فلسفیانہ تو نہیں کہہ سکتے، بڑی لاجیکل بھی بحث ہے کہ جو خاص کر کے جو نان مسلمز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی اگر ایسا ہے، یا ایٹ لیسٹ جو ایتھیسٹ ہے، جو کسی بھی کریٹر کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے پھر، تو یہ وہ تو ان کے لیے بڑی یہ اچھی چیز ہو سکتی ہے۔ وہ قرآن پہ تو نہیں ظاہری بات ہے مانتے، لیکن ان کو لاجک یہی دی جا سکتی ہے کہ ایک کریٹر ہے، اس نے اپنی ایک مخلوق کو کریٹ کیا، تخلیق کی، اور اس کے پاس مختلف اور بھی تخلیقات تھیں، لیکن اس نے ایک تخلیق ایسی کرنی چاہیے جس کو وہ صرف یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ کیا وہ اپنی ہی مرضی سے، میں ان کو اگر فری ول دوں، ان کو چننے کی صلاحیت دوں، تو کیا وہ مجھے چنتے ہیں یا نہیں۔ یہ ٹوٹل ٹیسٹ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، پرپز آف لائف ہمارا جو انسانوں کی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فری ول کے ساتھ اپنے خالق کو چنتے ہیں، یا کسی اور کو اس کے مقابلے میں کسی اور کو چنتے ہیں، کسی شرک کرتے ہیں، کسی اور چیز کو چنتے ہیں، یا اپنے حقیقی خالق کو ہی اس کی تلاش کرتے ہیں، اس کی پہچان کرتے ہیں اور اسی کو چنتے ہیں۔ تو یہ اصل میں مقصد ہے۔ آیت نمبر 3، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، دوبارہ دیکھ لے کہ کوئی شگاف بھی نظر نہ آ رہا ہے۔ اب یہ اگین آیت متشابہات میں سے ہے کہ جس میں تشبیہ ہی دی جا رہی ہے، یا آپ اس کو مشکلات القرآن کہہ سکتے ہیں، مشکلات القرآن کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مشکل پوائنٹ ہے قرآن پاک میں کہ یہ 7 آسمان، ابھی تک ہماری سائنس تو ایک ہی آسمان کو جانتی ہے، ہماری سائنس اس پہ نہیں پہنچی، دو کہ وہ کہتے ہیں کہ مے بی اور بھی یونیورس ہیں، شاید اور اگر یونیورس ہیں تو ان کے اور کوئی آسمان ہوں، یہ کوئی 7 یونیورس ہوں اور ان کے 7 آسمان ہوں، لیکن ہمارے لیے تو ابھی ایک ہی آسمان ہے، ہماری سائنس تو ابھی تک، ہمارا نالج یہاں تک ہی پہنچا ہے، مے بی فیوچر میں ایسا کچھ اور پتہ لگے، تو اس کو ابھی تک کے لیے ہم اس کو یہی کنسیڈر کریں گے کہ ہمارا نالج، کیونکہ اللہ کی اس
کائنات کے خالق نے یہ بات کی ہے تو یہ یقیناً سچی ہے، شاید ہماری سمجھ میں ابھی نہیں ہے. تو لیکن یہاں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ کوئی بے ضابطگی نہیں ہے. یہ جو ایک ایکو سسٹم ہے، میں اس پہ اکثر بات کرتا ہوں، خاص کر کے جو نان مسلمز ہوتے ہیں نا، ان سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس وہ کوئی قرآن کی آیتیں تھوڑی مانیں گے کہ بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے تو تم یہ مانو. وہ تو قرآن کو ہی نہیں مانتے، وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے. تو پھر ان کے ساتھ تو نہیں یہ بحث کی جا سکتی کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے تو آپ یہ مانیں. ان کے ساتھ تو لاجیکل بحث ہی ہوگی نا. تو لاجیکل بحث میں کیا ہے، جو یہاں لاجیکل پوائنٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھو گے، بے ضابطگی نہیں دیکھو گے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، یہی جو نان مسلم کے ساتھ جب میری بھی ڈسکشن ہوتی ہے یا دوسرے بھی لوگوں کی ڈسکشن ہوتی ہے، تو یہ دیکھیں جو ہمارا ایک ایکو سسٹم ہے، یہ جو زمین کا آسمان کے مداروں میں اپنوں میں گھوم رہے ہیں، یہ چاند، یہ سولر سسٹم ہے ہمارا یہ یونیورس ہے جو چاند اپنے ایک مدار میں گھوم رہا ہے. یہ چاند زمین کے ساتھ ہی گھومتا ہے، اور یہ اس زمین کا یہ چاند ہے. ہمارے سولر سسٹم میں بھی اور بہت سارے چاند ہیں، اور ہماری یونیورس میں تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں شاید چاند ہوں. لیکن ہمارے سولر سسٹم میں سورج ایک ہی ہے. سولر سسٹم کہتے ہی اس میں ہے جس کا اپنا ایک سورج ہو. اس طرح کے اور سولر سسٹم پتہ نہیں کتنے ہیں، کتنے ہی سورج ہیں کائنات میں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب میں یہ جو مداروں میں چل رہے ہیں، یہ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کی بھی اگر کیلکولیشن میں فرق آ جائے نا، تو یہ ساروں کے مدار آپس میں یہ مل کے تباہ ہو جائیں، جتنے لاکھوں سالوں سے یہ چل رہے ہیں سائنس کے مطابق. اور اللہ نے تو پتہ نہیں کب کی یہ پیدا کی ہے. تو ان کے ساتھ یہی بحث ہوتی ہے کہ یہ کیا خود بخود ہو گیا ہے؟ یہ اتنی منظم چیزیں جو چل رہی ہیں، اتنی لاجیکل جو چیزیں، اتنی پرفیکٹ کیلکولیشنز کے ساتھ ہر چیز چل رہی ہے. کس پرفیکٹ کیلکولیشن کے ساتھ ایکو سسٹم ہے، اس زمین کا نظام بنایا، اس میں پانی کو کیسے سٹور کیا، یہ جو واٹر سائیکل ہے، یہ جو واٹر کا جو ایکو سسٹم ہے، یہ جو سورج آتا ہے، سورج کی دھوپ سے جو اس دنیا میں زندگی ہے، زندگی اصل میں سورج کی دھوپ سے ہے. اگر سورج نہیں ہوتا تو زندگی نہیں ہے، اگر پانی نہیں ہوتا تو زندگی نہیں ہے. تو پانی کا ایک نظام، سورج کا روشنی کا انتظام، اور پھر یہ ہواؤں کا. اب دیکھیں ہوا ایک ایسی چیز ہے کہ جو پانی یا سورج کی روشنی یا ان کسی بھی چیز سے آپ کسی ایک چیز کو دوسری جگہ پہ نہیں لے کے جا سکتے. یہ جو ہماری شعائیں ہیں، یہ جو لہریں ہیں، اور خاص کر کے یہ جو آپ کا زندگی بخشنے والی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اڑا کے لے جانے والی، یہ قرآن میں ایگزیکٹلی ان الفاظ میں بیان ہوئے. یہ میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ جو یہ چلاتے ہیں، یا یہ قسم ہے، شاید ہم نے کچھ ویڈیو پیچھے ہی یہ آیت پڑھی ہے کسی سورہ میں. ابھی ہمارے یہ جو میرے خیال سے 5-10 پچھلی اگر ویڈیو دیکھی جائیں تو ان میں یہ ایگزیکٹلی آیت ہے. اللہ پاک ہواؤں کی قسم وہاں اٹھا رہے ہیں. یاد ہوگا آپ کو 5-6 قسمیں پڑھی تھی، تو وہاں تھا کہ اڑا کے لے جانے والی ہواؤں کی قسم. تو یہ اصل میں ہوائیں کیا ہیں؟ یہ اڑا کے، یہ جو پولینیشن کا سسٹم ہے سائنٹیفک اگر وہ دیکھیں تو جو یہ درختوں اور پودوں کی آپس میں ان کا جو افزائش ہوتی ہے، ان کی جو زندگی بنتی ہے، یا ان کا جو آپس میں ملاپ ہوتا ہے، جیسے مرد اور عورت کا ہمارا ہوتا ہے، یا جانوروں کا آپس میں نادا اور مر کا ہوتا ہے، ایسے ہی جو پودوں کا آپس میں اور درختوں کا آپس میں ہوتا ہے وہ ہواؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے. اگر اس پہ غور و فکر کریں تو یہ ایگزیکٹلی اس آیت میں وہی بات ہو رہی ہے کہ اس رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، کہ یہ جو اللہ پاک نے یہ جو ایکو سسٹم بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی ایک فریکشن آف سیکنڈ کا بھی بے ضابطگی اگر ہو تو یہ سب کچھ کولیپس ہو جائے، تباہ ہو جائے، آپس میں مل کے ٹکرا کے ختم ہو جائے. لیکن
اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ ایک خالق کے اللہ کی بجائے ملٹیپل خالق نے بنائی ہوتی، ملٹیپل اللہ اگر ہوتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر کوئی ملٹیپل پیدا کرنے والے ہوتے تو پھر بھی بے ضابطگیاں ہوتی۔ ہر خالق اپنے حساب سے چیزوں کو جو بھی وہ تخلیق کرتا، وہ کوئی پارٹ ایک پھر یہی ہونا تھا نا۔ ظاہری بات ہے کہ ایک پارٹ کوئی اور خالق تخلیق کرتا، ایک کوئی اور کرتا، ایک کوئی اور کرتا۔ ابھی تو ایک ہے، اسی نے ہی سارا کچھ کیا ہے۔ اور یہی لاجیکل بات بنتی ہے، یہی سینس بنتی ہے کہ ایک ہی کرے تو یہ سب صحیح چل سکتا ہے۔ ورنہ اگر ملٹیپل ہوں گے، وہ کوئی علیحدہ علیحدہ پارٹس کرے گا تو کوئی نہ کوئی ان کے اپنے ذہن یا ان کی اپنی ایک تخلیق سوچ ہوگی، وہ اگر اپنی اس سے کریں گے تو ایک دوسرے سے کلیش کر جائیں گے۔ اگر ایک ہی سارے ملٹیپل بھی ہوں اور وہ تخلیق بھی ایک ہی کریں اور ایک جیسی ہوں تو پھر ملٹیپل ہو ہی نہیں سکتے، وہ ایک ہی ہے اصل میں۔ تو ایک ہی ہونا لاجیکل ہے، یہی قرآن کا مین پیغام ہے۔ اچھا، اگلی آیت میں اسی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 4 میں، پھر دہرا کر دو بار دیکھ، مینس دوبارہ دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی، لیکن تمہیں کوئی بے ضابطگی نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 5، بے شک ہم نے آسمان زمین کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ستارے ہیں اس کے لیے اللہ پاک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے جیسے چراغوں کی طرح آراستہ کر دیا ہے آپ نے اسے۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان، اب یہ شیطان جو ہے، ان میں شیطان تو انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، دو ہی یہاں مخلوقات ہیں۔ اچھا سوری، یہاں پہ دو مخلوقات ہیں جو اپنی مرضی کی والی ہیں، ایک انسان اور ایک جن، دونوں، ان دونوں میں سے ہی شیطان ہو سکتے ہیں۔ تو جو جنوں کے شیطان ہوتے ہیں، جن جو ہیں وہ ایک ایسی مخلوق ہیں جو کہ پوری کائنات میں وہ پھر سکتے ہیں، کہیں بھی آ جا سکتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ لائٹ سے بنے ہیں یا آگ سے بنے ہیں، بغیر لو کی کہہ رہا ہوں، بغیر دھوئیں کی آگ سے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ وہ بغیر دھوئیں والی آگ سے بنے ہیں، مینز انرجی سے، جس کو آپ عام الفاظ میں آج کل کے انرجی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی چیز ہے کہ وہ کہیں بھی، کیونکہ وہ ہے ہی ایک، جیسے کہ روشنی دیکھیں نا، کیسے سورج سے کتنے سیکنڈز میں پہنچ جاتی ہے زمین تک، اتنے دور کے فاصلے سے پہنچ جاتی ہے وہ۔ تو اسی طرح ان کو بھی ٹریول کرنا ایزی ہے پوری کائنات میں، تو وہ کہیں اوپر جاتے ہیں اور وہاں سے خبریں لیتے ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک میں ہی اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ یہ دوسری، اس آیت کی دوسری جگہ بڑی ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے، اور میں قرآن پاک کی ہی یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب وہ اس طرح کی کوئی خبر لینے جاتے ہیں تو ان کو آگے سے آگ کا دہکتا ہوا انگارہ مارا جاتا ہے۔ یہ اللہ قرآن پاک کے ایگزیکٹ تو نہیں کہہ سکتے، میں ان آیات کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو وہ ان کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ دور رہیں اللہ کے پیغامات میں سے کچھ چوری کرنے کے۔ تو یہ ایگزیکٹلی یہاں پہ اسی کا ہی تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا اور شیطانوں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 6، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ وہی ہمارا جو ٹاپک ہے اسی پہ ہی، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، میں کوئکلی اب بس آیات پڑھتا ہی جاؤں گا۔ آیت نمبر 7، جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہی جو ہمارا ٹاپک ہے، وہی ساری آیات، پوری کی پوری سورہ ہی آلموسٹ وہی ہے۔ آیت نمبر 8، قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے، کہ دوزخ جو ہے، جب کبھی اس میں کوئی
گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو یہ دیکھیں کہ ڈرانے والا یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ دیکھا میں نے جو پہلے بتایا تھا کہ مین پیغام کیا ہے قرآن پاک کا، وہ یہی ہے کہ اللہ پاک اپنی بندوں کی رہنمائی کے لیے پھر اپنے رسول مبعوث کرتا ہے۔ آیت نمبر 9، وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اب یہ دیکھیں، اب مدنی سورہ میں جو میں پہلے مدنی ساری سورہ میں ڈیٹیل سے کہتا رہا ہوں تو شاید آپ اگر اس کو دیکھیں نا یا پڑھیں گے آپ یا میری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ان میں احکامات ہیں، کوئی طلاق کا آ رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کی ڈیٹیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کوئی اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کی بات ہو رہی ہے، کوئی مومنوں کے دشمنوں سے لڑنے کی بات ہو رہی ہے، کوئی توبہ استغفار کی بات ہو رہی ہے یا کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں ڈیٹیل سے۔ لیکن یہاں یہ مکی سورہ ہے تو آپ دیکھیں شروع سے ایک ہی بات ہے کہ قیامت آنی ہے، اللہ سے ڈرو، نیک اعمال کرو ورنہ جہنم میں پھینکے جاؤ گے۔ تمہارے پاس رسول آئے، ان کو دیکھیں ایگزیکٹلی ان کا یہاں پہ یہ مکے والوں کا یہ اعتراض تھا نا جو اس آیت میں بیان کر دیا ہے کہ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا تھا۔ یہ کس نے جھٹلایا؟ مکہ والوں نے ہی جھٹلایا نا۔ اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہی تو کہتے تھے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ آیت نمبر 10، اور کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا آ کر رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ آیت نمبر 11، پھر انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب وہ دوزخی دفع ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ پاک جب واضح واضح سب سامنے پیش کر دے گا نا کہ یہ دیکھو تم نے کیا ہے، تو پھر وہ اقبال جرم کریں گے، کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے سامنے ہے سارا کچھ۔ آیت نمبر 12، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور وہ بڑا ثواب ہے۔ اگین ہمارا ٹاپک سے ریلیٹڈ اور مین کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا غائبانہ، بغیر دیکھے۔ آیت نمبر 13، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ یہ اللہ ہے جو آل نوئنگ ہے، وہ سب جانتا ہے، اسی کو سناؤ۔ چاہے جو بھی تمہارے سینوں میں بھی بات ہے وہ جانتا ہے، تو صرف اسی کو سناؤ، اس کو رستے میں کوئی ذریعے نہ بناؤ کہ اللہ تک ہماری بات پہنچانے والے ہیں کوئی اور یہ وہ سارا۔ آیت نمبر 14، کیا وہی نہ جاننے جس نے پیدا کیا؟ سبحان اللہ، کیا لاجک ہے یہاں دی جا رہی کہ تم یہ اگر مانتے ہو، اگر تو یہ مانتے ہو کہ پیدا اس نے کیا ہے تو پھر کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا نہیں؟ اور اگر یہ نہیں مانتے کہ پیدا ہی نہیں کیا تو پھر تو صریح گمراہی میں ہو، یہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے، پیدا بھی اس نے کیا اور باریک بین اور باخبر بھی ہے۔ آیت نمبر 15، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین، لیکن ان آیات سے آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ پاک کیسے چیزوں کو واضح مختلف پہلوؤں سے بیان کر رہے ہیں، بات وہی ہے لیکن ان کو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھانے کی کوشش، بات ایک ہی ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ آیت نمبر 15، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ، اسی کی طرف جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یہ ساری وہی باتیں ہیں، میں صرف آگے نکل رہا ہوں، آلریڈی بڑی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن وہی ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ ساری آیات چل رہی ہیں۔ آیت نمبر 17، یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے، پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔
وہی کہ اللہ سے ڈرانا. آیت نمبر 18، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسے کچھ ہوا. تو یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو کہ کیسے میرا عذاب ہوا، تو وہ قرآن پاک میں آلریڈی ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں. یہاں سے دیکھو. اور ایون قرآن پاک میں، یہ میں قرآن پاک کی آیت کا ہی مفہوم بتا رہا ہوں، کہ قرآن پاک میں یہاں تک بتایا گیا کہ کیونکہ قریش جو تھے مکہ کے، ان کو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ یہ تم جو ادھر مصر والے رستے پہ جاتے ہو یا شام والے رستے پہ جاتے ہو، تو اس کے رستے میں وہ ان اتنی بڑی بڑی قوموں کے کھنڈرات دیکھتے ہو. مطلب یہ اس کا میں مفہوم آیت کا بیان کر رہا ہوں. تو یہ وہی قومیں ہیں جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے، تو دیکھو ان کا انجام کیا بنا دیا کہ ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں آج بھی. تو یہ جب کہا جاتا ہے دیکھو، تو قرآن پاک میں جو ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں مینلی ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. اور کچھ یہ بھی کہ جو ارد گرد وہ کھنڈرات تھے، ادھر ارد گرد تو نہیں تھے، آگے مطلب جب شام اور مصر اور آگے شام اور مصر کی طرف جایا جاتا تھا، تو شاید رستے میں کھنڈرات ہیں. آیت نمبر 19، کیا یہ آپ اپنے اوپر یہ کھولے ہوئے اور سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں رحمان ہی تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. تو یہ جب یہ دیکھیں نا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پرندے ہیں اپنے اوپر کھلے ہوئے یا سمیٹے ہوئے اڑنے والے، ان کو کس نے سمیٹا، ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ تو یہ ایگزیکٹلی جو ابھی میں بات اوپر پہلے ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ ہوا جو وہ کس کے بل پہ ہوتے ہیں، کون چیز ان کو تھامتی ہے؟ ہوا. ہوا کس نے بنائی ہے؟ اللہ پاک نے. تو یہ ایگزیکٹلی یہی چیز بیان کی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے ان کو اس طرح پکڑا ہوا ہے یا کوئی اس طرح ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک ایکو سسٹم اللہ پاک نے بنایا ہے جس میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے. آیت نمبر 20، سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہے. آیت نمبر 21، اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں. اچھا، یہ دیکھیں کہ یہ جب بات یہ پہلی اس آیت کی، اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتائے کون تم ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا. تو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ پاک ہی دیتا ہے نا. اچھا، ہم نے اس کا کیا مطلب نکال لیا ہے کہ میری نوکری اللہ پاک لگوائے گا، میری فلانا، وہ بھی یقیناً اللہ پاک ہی کرتا ہے، اس کے علم میں ہے وہ سارا کچھ ہے، وہ اسی کے ہی کرم سے ہی ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اوورآل اللہ پاک نے جو، میں جس کو اسی سورہ کے شروع میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں، کہ اس نے اللہ پاک نے ایک ایکو سسٹم بنا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس زمین پہ اس طرح کا مناسب نظام بنایا ہے پانی کا، وہ پانی اس زمین میں ٹھہرے، وہاں فلٹر ہو اور پینے کے کام آئے. آسمان سے گرے، سمندروں سے بھاپ بن کے اڑے تو بادل بنے، ان بادلوں سے پہاڑوں پہ برف جائے یا میدانی علاقوں میں بارش برسے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ روزی پیدا ہوتی ہے. اور جو پہاڑوں پہ برف جمتی ہے تو وہ جب گرمیاں آتی ہیں تو ان پہ جب سورج پڑتا ہے تو پھر وہ دوبارہ وائپریٹ ہو کے مینز دوبارہ بادل بن کے وہ برستی ہے. ایسے ہی سمندروں سے بھی برستی ہے. تو یہ پورا ایک جو واٹر سائیکل ہے، یہ روزی دینے کا ہی کام ہے نا. جو ہمارا سورج ہے، جو سولر سسٹم بنایا ہوا ہے، روزی اسی سے ہی پیدا ہوتی ہے نا. تو یہ سارا کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو روزی ہمیں کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے، ہر لحاظ سے وہی دے رہا ہے. ہمارے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی، ہماری کھیتی اگانے میں، اور اس کو اگاتا بھی وہی ہے، اس کو بڑا بھی وہی کرتا ہے، اس پہ اناج بھی وہی لگاتا ہے،
اور ہمیں نصیب بھی وہی کرتا ہے. ہماری نوکریوں میں بھی وہی ہماری مدد کرتا ہے. ہمیں آگے بڑھنے، ہمیں پڑھنے اور ہماری نوکریاں تلاش کرنے، اور وہی کرتا ہے یہ سارا، کیونکہ یہ سارا ایکو سسٹم اسی نے ہی بنایا ہوا ہے. آیت نمبر 22. اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا راہ راست پر چلا ہوا. آپ دیکھیں نا کیسی مثال بیان کی ہے، لاجیکل. بتاؤ کہ یہ تو جو میں نے اللہ پاک نے اوپر چیزیں بیان کی ہیں، یہ تو سیدھی تو یہی ہے ہدایت والی. تو جو ان کے الٹ چلے تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ، اگر انسان منہ کے بل چل رہا ہو تو سارے اسے کیا کہیں گے کہ تم الٹے جا رہے ہو. تو آیت نمبر 23. کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. تو اب یہ بھی ایگزیکٹلی اگین بار بار بات وہی ہے، لیکن اس کو مختلف پہلوؤں سے. کہ ہم اپنے انسان اپنے آپ کو ہی دیکھے نا، کہ ہمیں یہ ہمارا جو پورا ہمارا انسان کا اپنا جو ایکو سسٹم، انسان کو جو بنایا ہے، انسان میں جو امیون سسٹم ہے، انسان میں جو فلانا سسٹم ہے، جو نظام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، جو سرکولیٹو سسٹم، سرکولیٹری سسٹم ہے، جو یہ بلڈ کا سسٹم ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ پھر یہ آپ کی ناک، آنکھیں، کان، یہ جو آپ کے مینز آپ کی سینسز بنائی ہیں، آپ کے ریسیورز بنائے ہیں، یہ ایک کسی سوچے سمجھے کوئی خالق سوچ سمجھ کے ہی بنا سکتا ہے، یہ خود سے نہیں ہو سکتی. آیت نمبر 24. کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف سے تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو وہی ہے جس نے یہ سارا نظام پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں جگہ جگہ پہ پھیلا دیا. پھیلایا کیسے؟ پانی کی جہاں بھی پانی کی وافر وہ موجود ہے، یہ اللہ نے ہی پانی کا سسٹم بنایا. جہاں پہ ہوتی تھی انسان وہاں آگے جاتے جاتے پھیل گئے. آیت نمبر 25. پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا. اچھا یہ دیکھیں، اب پچھلی جو 2 4 5 آیات تھیں ان میں نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ دیکھو، ان پہ غور و فکر کرو. اور اگر انسان یہ اپنی زبان میں نہیں پڑھے گا تو ان کو یہ باتیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ پڑھے گا تو سمجھ آئیں گی نا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے. اچھا تو اب وہی اگین وہ 2 4 آیات کے بعد اگین وہی بات کہ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو. مینس چیلنج کرتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سچے ہوتے تو ابھی ہو جاتا. آیت نمبر 26. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں. کہ میں تو صرف پیغمبر ہوں، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا ہوں، میسنجر، میسج دینے والا. ورنہ پتا سب کچھ اللہ کو ہی ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. آیت نمبر 27. جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے. آیت نمبر 28. آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالی ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. سبحان اللہ، کیا اس بات میں دلیل دی جا رہی ہے. آپ اب اس سورہ کو دیکھیں نا کہ یہ مکی سورہ ہے، اور اس کنٹیکس میں دیکھیں کہ مکہ کے لوگ جو انکار کر رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، ان کو جوابات دیے جا رہے ہیں تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. لیکن وہ پچھلی آیت تو بالکل خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری تھی، لیکن اس آیت میں دیکھیں کیا جواب دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ جو دشمن بنے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں کے. تو یہاں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ چلو ہمیں تو چھوڑو نا. کہا جاتا ہے نا، عام زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ چلو بھائی ہمیں چھوڑو، ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں، ہمیں چھوڑو، تم اپنا تو بتاؤ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، تمہیں کون بچائے گا. ایگزیکٹلی اس آیت میں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو تو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے
یا ہم پر رحم کرے. مینز ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ جو بھی ہو اس کو چھوڑو, تم اپنا بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. تم اپنا تو بتاؤ نا, تمہیں کون بچائے گا. یہ آخری آیات اس سورہ کی 2, آیت نمبر 29. آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے, ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے. تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے. آیت نمبر 30. آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے. ایگزیکٹلی یہ ساری باتیں میں پہلے شروع سے ہی بتا چکا ہوں, بیان کر چکا ہوں بڑی ڈیٹیل سے, اور اس کی بیس بنانے کا پرپس بھی یہی تھا کہ یہ جو پانی ہے جس سے زندگی ہے, پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ. آپ خود ذرا اس چیزوں پہ غور تو کیا کریں نا. آپ سوچیں ذرا, پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے؟ انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ کھانے کے بغیر تو شاید انسان زندہ رہ سکے 15-20 دن 30 دن شاید رہ لے. پانی کے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں. میرا خیال ہے 2-4 دن 5 دن ڈی ہائیڈریٹ ہو کے مر جائے گا. کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے, کھانے کی بجائے کچھ بھی کھا کے رہ سکتا ہے. پانی نہیں ہوگا تو مر جائے گا. اور ایسے ہی اگر سورج نہیں ہوگا, سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو زندگی کی افزائش نہیں ہو سکتی, زندگی پیدا نہیں ہو سکتی. کوئی پودا, کوئی اناج, کوئی جانور, کوئی جاندار, کوئی درخت کچھ پیدا نہیں, آگے نہیں بڑھ سکتا. جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جائیں گے اور آگے نہیں پیدا ہوں. آپ اس چیزوں پہ غور و فکر کیا کریں اور اس سورہ کو ساری کو پڑھیں, خود غور و فکر کریں اور عربی کے ساتھ پڑھیں. جزاک اللہ خیر.